In order to secure the rights of creditors, Islamic law has instituted and introduced different transactions and contracts, which include the contract of kafala, suretyship, the contract of rahan, mortgage and pledge, and it also includes the contract of hawala, and which is a assignment of debt. In this presentation, we will discuss the nature of hawala contract in Islamic law. Hawala is a transfer of debt and liability from one person to another person. Through hawala, the liability and debt of principal debtor, original debtor, is shifted to a third party, which is a substituted debtor. حوالہ کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اے بی کا مقروض ہے اور اے سی کا کریڈیٹر ہے، تو اس صورت میں حوالہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے بی کو یہ کہے کہ تم یہ قرض سی سے وصول کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اے کی لائبلٹی شفٹ ہو رہی ہے ٹو سی ہو ہیپنس ٹو بی اے ڈیٹر آف اے. حوالہ in Islamic law is used in two broad meanings. The first one is a hawala of debt and liability, whereby a liability or debt is shifted from one person to another person. And the other form or type of hawala is where the right is shifted, transferred from one person to another person. This is known as hawalatul haq or hawala of right. The first one is a hawalatul dain, assignment of loan, and the second one is a hawala of the right. In hawala of right or hawala of the hawalatul haq, the right of a person is shifted, transferred to another person. اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی کے کچھ ریسیویبلز ہیں، یعنی کمپنی نے اپنی گڈس، اپنی پروڈکٹس کریڈٹ پہ کسی پارٹی کو بیچی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی اس کمپنی کی ڈیٹر ہے. اور اسی کمپنی نے کچھ لونز اور ڈیٹس کسی بینک سے لیے ہوئے ہیں، تو یہ کمپنی بینک کو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنے ڈیٹ اور لون کو اس پارٹی سے لے لے کہ جس نے اس کمپنی کا ڈیٹ اور لون کمپنی کا ڈیٹ اور لون دینا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک قسم کی اسائنمنٹ آف ریسیویبلز کی شکل بن رہی ہے کہ کمپنی از اسائننگ اٹس ریسیویبل ٹو دا بینک، یعنی وچ از دی کریڈیٹر with regard to this company. یہاں پر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلامک لا میں اسائنمنٹ آف ڈیٹ یا کہ اسائنمنٹ آف ریسیویبل تو پرمیسیبل ہے، لیکن سیل آف ڈیٹ یا کہ سیل آف ریسیویبل وہ پرمیسیبل نہیں ہے. یہ بات واضح کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کنونشنل بینکوں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ریسیویبل ہے اسے ایک پارٹی ڈسکاؤنٹ پہ آگے بیچتی ہے. مثلا اگر میں نے ایک پارٹی سے 1,00,000 روپے لینے ہیں اور اس کی ابھی ادائیگی کا وقت نہیں آیا، تو میں اس پارٹی کو یہ کہتا ہوں کہ میں اس پہ 20% یا 10% ڈسکاؤنٹ پہ یہ میں آپ کو سیل کرتا ہوں. یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے اس ریسیویبل کو ڈسکاؤنٹ پہ کسی تھرڈ پارٹی کو سیل کر دیں اور اسے یہ کہیں کہ یہ 1,00,000 روپے میں نے وصول کرنے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی 2 ماہ کے بعد ہے، مجھے یہ رقم ابھی فوری طور پر چاہیے،
تو مجھے تم 80,000 یا کہ 70,000 روپے ادا کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ریسیویبل کو ڈسکاؤنٹ پہ سیل کر رہے ہیں وچ از ناٹ پرمیزیبل. لیکن جہاں تک اسائنمنٹ آف ریسیویبل کا تعلق ہے وہ پرمیزیبل ہے کہ آپ اپنے ریسیویبل کو اسائن کر دیں اور فرض کریں کہ وہ بینک کہ جس نے اس کمپنی کی ریسیویبل وصول کرنے اگر وہ وصول نہ کر سکا تو اس صورت میں اسے رائٹ آف ریکورس ٹو دس کمپنی حاصل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسائنمنٹ آف ریسیویبل تو اسلامک لا میں جائز ہے، لیکن sale of receivable with discount, this is not permissible in Islamic law.